السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قحافہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم و ستم سے قریشوں کے گھر چھوڑ کر میدان میں جا کر ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار کو اس درخت کی شاخ پر لٹکا دیا تھا۔ اچانک ایک یہودی اعرابی نے وہ تلوار لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے واسطے اٹھائی۔ فوراً درخت نے اپنی شاخ سے اس یہودی کو ایسا مارا کہ اس کا مغز منہ سے نکل پڑا اور پھر عذاب ابدی میں گرفتار ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی رکانہ بن گبن اسفندے یا مسل تحتیں بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمارے معبودوں کو باطل کہتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک۔ تب اس نے کہا کہ ہم تم دونوں امتحان کریں، تو اپنے خداوند کو پکار اور میں اپنے معبودوں کو پکارتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے جیتا تو میں تجھ پر اور تیرے اللہ پر ایمان لاؤں گا، اور میں جیتا تو سب میرے معبود بزرگ ہیں۔ یہ بات کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر ایسا زور کیا کہ اگر پہاڑ ہوتا تو اس کو بھی اپنی جگہ سے اکھاڑ دیتا، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کو جنبش نہ دے سکا۔ پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور نبوت سے اس کو اٹھا کر ایسا پٹکا کہ جیسے دھوبی کپڑے آڑ پر مارتا ہے۔ تب اس نے جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہے، اور ان پر جو نازل ہوا وہ سچ ہے، اور ہمارے معبود سب جھوٹے ہیں۔ بالآخر ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، حضرت جابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مٹکا گھی کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک رضی اللہ بن انس کی ماں کو عنایت کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس مٹکے سے تقریباً 45 برس تک گھی خرچ کیا، لیکن وہ خالی نہ ہوا، مگر بعد میں اس کو ایک دھکا لگنے سے وہ مٹکا ٹوٹا۔ اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو چند خیمے بخشے تھے، اور میں نے ایک ہانڈی میں تقریباً 20 برس تک رکھا تھا، اور میں بھی ان میں سے کھاتا تھا اور دیگر لوگوں کو بھی اللہ کی راہ میں دیتا تھا، لیکن وہ کم نہ ہوتے تھے۔ مگر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن سے وہ برکت جاتی رہی۔ جس دن مکہ فتح ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک چابک تھا۔ اس چابک سے بتوں کی طرف جو کعبے کے اندر تھے اشارہ کرتے اور پھر آیت پڑھتے۔ ترجمہ یعنی حق آیا اور جھوٹ نکل بھاگا۔ اسی وقت سب بت سرنگوں ہو کر گر پڑتے۔ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا۔ اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو۔ اس شخص نے مکروہ بہانہ سے کچھ عذر پیش کی اور کہنے لگا، اسی وجہ سے میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا ہوں۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تو نہ کھا سکے گا۔ پھر تاعمر وہ شخص اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھا سکا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت پتھر بھی کہتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جب کسی سنگریزے کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے تو وہ تسبیح پڑھنے لگتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ستون پر ٹیک لگا کر خطبہ پڑھتے تھے۔ بعد چند روز کے منبر تیار ہوا تو اس پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس وقت اس ستون سے آواز فریاد جاری کی نکلی، اس واسطے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے برکت سے وہ محروم ہوا، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے معانقہ کیا، تب اس کو قرار آیا۔ ایک دن 1400 آدمیوں کا لشکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، لیکن پانی نہ تھا۔ تمام کار ضروریات کے واسطے سب کے سب عاجز و مجبور تھے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی شہادت کی زمین پر ٹیک دی، اسی وقت اس سے پانی جاری ہو گیا۔ چنانچہ تمام لشکر وضو اور غسل ضرورت سے فارغ و آسودہ ہوا۔ ایک دفعہ جنگ تبوک میں 30,000 آدمیوں کے لشکر میں ایک آدمی کے لائق پانی نہ تھا۔ حضرت نے ایک تراسی میدان میں کھڑا کیا، فوراً اسے جوش و خروش سے پانی نکلا کہ سالہ لشکر آسودہ ہوا۔ ایک مرتبہ کئی شخص انصار سے آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اونٹ بہت سرکشی کرتے ہیں اور اپنی پیٹھ سے بوجھ نیچے ڈال دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اونٹوں کے پاس جا کر کچھ پڑھا، پھر ان اونٹوں نے کبھی سرکشی نہ کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب حیوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا کریں؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، اگر سجدہ کرنا آدمی کا روا ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنے مالک کا شکوہ کیا، وہ مجھ سے بہت محنت لیتا ہے اور مجھے پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت للعالمین ہیں، لہذا آپ مجھ کو اس سے خرید لیجئے یا پھر میری طرف سے اس سے سفارش کیجئے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے کہا، تو اونٹ کو بقیمت واجب بھیج دے ورنہ اس کو پیٹ بھر کر کھانا کر دے۔ ایک دن ایک عرابی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ آپ کی پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ درخت جو میرے سامنے ہے یہ گواہ ہے۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، چنانچہ وہ درخت اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور پھر 3 مرتبہ اس درخت نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تب وہ عرابی یہ حال دیکھ کر فوراً ایمان لے آیا۔ ایک دن ایک اونٹ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں آ کر عرض کی کہ میں جن لوگوں میں ہوں وہ لوگ نماز عشاء کی نہیں پڑھتے اور قبل نماز عشاء کے وہ لوگ سو جاتے ہیں۔ پھر حضرت نے ان لوگوں کو طلب فرمایا اور نماز کی ادائیگی کی سخت تاکید فرمائی۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لڑکوں کے حق میں دعا فرمائی تو اس مکان کے در و دیوار پتھروں نے فصیح زبان سے آمین کہا۔ ایک لڑکا جس دن تولد ہوا اس دن اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے۔ حضرت نے پوچھا کہ اے لڑکے میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے واسطے برکت کی دعا کی۔ ایک شخص گونگا مار زدہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے بے تحل کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک عورت اپنے لڑکے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی اور کہا کہ یا رسول اللہ اس لڑکے کو جنون ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر پھیرا، فی الفور اس کا جنون جاتا رہا۔ ایک شخص اپنے لڑکے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا اور کہا کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکا مثل گونگے کی چپ رہتا ہے اور بات نہیں کرتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا پانی اپنی کلی کا پلایا اور فی الفور باتیں کرنے لگا، اور پھر ایسا بڑا عالم اور عقل مند ہوا کہ اکثر لوگ اس سے تعلیم پاتے تھے۔ ایک شخص کو استقصاء کی بیماری تھی، بلکہ وہ قریب الحاق ہو چکا تھا۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر دعا کی درخواست کی اور اس مہلک بیماری سے شفا کی۔ خواہش ظاہر کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن تھوڑا سا خاک میں ملا کر اس کو دیا۔ اس نے وہ خاک اپنی زبان پر رکھی، بحکم الحمدی وہ فی الفور ٹھیک ہو گیا۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں شدت کا درد تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے واسطے شفا کی دعا کی اور پھر تھوڑا سا لعاب دہن مبارک آنکھوں میں لگایا، بحکم اللہ فی الفور آرام آ گیا۔ ایک شخص کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے ٹوٹے ہوئے پاؤں پر پھیرا، بحکم اللہ فوراً جوڑ مل گیا اور اپنی بیماری سے شفا پائی۔ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے کو آپ زندہ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے ساتھ اس کی قبر پر گئے۔ وہاں جا کر آپ نے اس لڑکے کو آواز دی کہ اے لڑکے، کیا تیری خواہش ہے پھر دنیا میں آنے کی؟ اس نے کہا کہ نہیں، اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرے ماں باپ نے مشرب اسلام ہوتے ہیں، اگر تیری خواہش دنیا میں آنے کی ہو تو میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کر رہ۔ اس نے کہا کہ ماں باپ سے زیادہ مہربان تو میں نے اللہ کو پایا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔